حسنو ہمارے گاؤں سے 3 میل کے لگ بھگ دور ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ 5 سال پہلے وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کا 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ وہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ اس عورت کو ہم 6 سال پہلے تک نہیں جانتے تھے۔ وہ دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کے تو ہم نام سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن ایک روز سارا علاقہ حسنو کے نام سے واقف ہو گیا۔ یہ 6-7 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ ہمیں اس واقعے کی جو تفصیلات ملی تھیں وہ اس طرح تھی کہ حسنو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں 2 سال پہلے مر گئی تھی۔ اس کے بعد باپ بھی مر گیا۔ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو بنگال پولیس میں بھرتی ہو کر بنگال چلا گیا تھا۔ صرف ایک بار 10-15 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کے بعد نہ اس کا خط آیا نہ وہ خود آیا۔ اس کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کسی نے بتایا تھا کہ اس نے ایک بنگالن کے ساتھ شادی کر لی تھی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ حسنو اپنے 2 سال کے بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ گاؤں میں خوبصورت اور جوان لڑکی بیوہ اور بے آسرا ہو جائے تو امیدواروں کی قطار لگ جاتی ہے۔ حسنو اونچی ذات کی تو نہیں تھی، لیکن نیچ ذات کی بھی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کی زمین اس کے پاس تھی اور اس کے خاوند نے باپ سے زمین کا حصہ الگ کروا لیا تھا۔ یہ کھیت بھی حسنو کے پاس تھے۔ ہمارا علاقہ ہے تو بارانی اور کھیتیاں اونچی نیچی ہیں، لیکن اس زمانے میں جب ابھی مصنوعی کھاد ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ کھیتیاں بہت اناج دیتی تھیں۔ دالیں اور فالتو گندم منڈی میں چلی جاتی اور باقی اپنے کام آتی تھی۔ اس لحاظ سے حسنو امیر زمیندار تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ گرمیوں کی ایک رات جب لوگ چھتوں پر سوتے تھے، حسنو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی چھت پر اپنے بچے کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اس کا مکان پتھروں کا تھا۔ ہمارے علاقے میں بڑے اچھے پتھر مل جایا کرتے تھے اور بیشتر مکان پتھروں کی دیواروں کے بنتے تھے۔ حسنو کو شک ہوا جیسے مکان کے پچھواڑے اور اندر کوئی آہٹ ہے۔ چاند پورا تھا۔ اس زمانے میں ڈاکو نقب لگایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نقب کیا ہوتی ہے۔ پچھواڑے کی دیوار سے زمین کے ساتھ اینٹیں یا پتھر نکال کر اتنا راستہ بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی اور ٹرنک گزر سکتے تھے۔ نقب وہی ڈاکو لگاتے تھے جو نقب لگانے کے ماہر ہوتے تھے۔ ہر ڈاکو نقب زنی نہیں کر سکتا تھا۔ چوروں کو جو مراعات آج حاصل ہیں وہ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے چور گرفتاری سے بچنے کے لیے استادی طریقے اختیار کرتے تھے۔ حسنو کے گھر میں روپیہ پیسہ تھا اور زیور بھی تھا، اس لیے اسے چوری ڈکیتی اور نقب زنی کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اس نے رات کو پچھواڑے اور چھت کے نیچے آہٹ سی سنی تو اس نے پچھواڑے کی منڈیر سے نیچے دیکھا۔ چاندنی صاف تھی۔ اسے 2 انسانی ٹانگیں نظر آئیں جو اندر جا رہی تھیں۔ اس انسان کا باقی جسم اندر چلا گیا تھا۔ وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اندر جا رہا تھا۔ وہاں چند ایک دیواری پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حسنو سمجھ گئی کہ نقب لگی ہے اور یہ آدمی اندر چلا گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ نقب زنی ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا تھا۔ حسنو اکیلی تھی۔ اس نے شور مچانا ٹھیک نہ سمجھا کیونکہ لوگوں کے جاگنے اور پہنچنے تک ڈاکو بھاگ چکے ہوتے۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے ایک ہتھیار اور ایک طریقہ نظر آ گیا۔ ہمارے علاقے میں سلیں بہت ہوتی ہیں۔ کئی علاقوں میں سلوں کی چٹانیں ہیں۔ یہ سلیں مکان کی تعمیر میں اس طرح استعمال ہوتی تھیں کہ کمرے کی چھت ڈال کر دیوار پر سلیں اس طرح رکھی جاتی تھی کہ ان کا کچھ حصہ باہر کی طرف رہتا تھا۔ ان کے اوپر باقی چھت کو مٹی وغیرہ ڈال کر مکمل کیا جاتا تھا۔ ایک سل 15-20 سیر وزنی ہوتی تھی۔ حسنو نے منڈیر سے ایک سل اکھاڑ لی۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اس نے سل اکھاڑ لی۔ چھت میں جمی ہوئی اور چھت کی بڑی موٹی دبی ہوئی سل کو اکھاڑنا ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اتنی وزنی سل کو اکھاڑنا اور پھر اسے سنبھال کر رکھنا اور زیادہ مشکل تھا۔ اس نے سل کو منڈیر پر عین اس جگہ کے اوپر سیدھا رکھ لیا جہاں نیچے ایک آدمی اندر چلا گیا تھا۔ سل اکھاڑنے سے منڈیر کے بہت سی مٹی نیچے گری۔ نقب زن ابھی اندر تھے۔ وہ ایک ہی بار باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ حسنو نیچے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک آدمی کا سر باہر آتا نظر آیا۔ اس نے سل جو 20 سیر سے کچھ زیادہ وزنی تھی نیچے کو سرکا دی۔ اتنی اوپر سے اتنی وزنی سل اس آدمی کی گردن پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی حسنو نے شور مچا دیا۔ ڈاکوؤں کے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ نقب میں ان کا ساتھی بے ہوش پڑا تھا۔
وہ دروازے سے صحن کی طرف نکل سکتے تھے، لیکن حسنو دروازے کو باہر سے مقفل کر کے رات چھت پر جایا کرتی تھی۔ جب لوگ لاٹھیاں کلہاڑیاں اٹھائے ہوئے پہنچے، اس وقت ڈاکو اپنے بے ہوش ساتھی کو نقب میں سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دروازہ کھول کر انہیں پکڑ لیا گیا۔ جس پر سل گری تھی وہ بے ہوش تھا۔ سل اس کی گردن پر گری تھی اور گردن کی ہڈی کچلی گئی تھی۔ اسے مرنا تھا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تھانہ دور تھا۔ اسی وقت گھوڑوں پر 2 آدمی تھانے گئے۔ تھانے دار ہندو تھا۔ وہ اپنی گارڈ لے کر فوراً پہنچ گیا۔ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تیسرا آدمی ہسپتال پہنچتے ہی مر گیا۔ یہ واقعہ معمولی نہیں تھا۔ ایک عورت نے ڈاکوؤں کو پکڑوا دیا تھا۔ دوسرے دن ہر طرف یہ خبر پھیل گئی۔ ہم جتنے نوجوان دوست تھے بھاگم بھاگ حسنوں کے گاؤں پہنچے۔ نقب لگی ہوئی دیکھی، وہاں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ہم حسنوں کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ تھانے گئی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے 2 لڑکے ہمارے دوست تھے، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک تو انہوں نے یہ سنایا کہ حسنوں نے ڈاکوؤں کو کس طرح پکڑوایا ہے۔ پھر انہوں نے حسنوں کے کردار اور اخلاق کی باتیں سنائیں، جو مختصراً اس طرح ہیں کہ حسنوں بڑی اچھی طبیعت کی عورت تھی، ہنسنا کھیلنا بھی جانتی تھی اور اسے رونا بھی آتا تھا۔ اس کا خاوند مر گیا تو 2 قسم کے آدمی اس کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ ایک وہ جو اس کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے، اور دوسرے وہ جو حسنوں کے ساتھ چوری چھپے والی دوستی لگانا چاہتے تھے۔ لیکن حسنوں نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کی توجہ اپنے خاوند کی قبر پر اور اپنے بچے پر لگی رہتی تھی۔ نقب زنی تک اسے بیوہ ہوئے 5 سال گزر گئے تھے۔ بیوگی کے پہلے 1 سال تک وہ ہر روز خاوند کی قبر پر جاتی تھی۔ اس نے قبر پکی کرائی اور شہر سے پھولدار ٹائلیں منگوا کر قبر میں لگوائیں۔ وہ تیسرے چوتھے دن پانی کا گھڑا سر پر لے کر قبر کو دھوتی تھی۔ 1 سال کے بعد اس نے ہر جمعرات قبر پر جانا شروع کر دیا۔ ہر جمعرات وہ قبر پر دیا جلاتی تھی۔ وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے اپنی زمینیں بٹائی پر دے رکھی تھی اور خود نگرانی کرتی تھی۔ اس کے سسرال والے اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی تو اس نے یوں عزت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی کہ ان کے بیٹے کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے تمام امیدواروں کو مایوس کر دیا تھا۔ ان میں ایک امیدوار کسی دوسرے ضلع کا بہت بڑا زمیندار تھا، جس کی 2-3 مربع نہری زمین بھی تھی۔ اس نے یا اس کے کسی آدمی نے حسنوں کو دیکھا تھا۔ حسنوں کے اپنے گاؤں کے 2 آدمی جو امیر کبیر تھے اور اونچی ذات کے تھے، حسنوں کو دوستی کے پیغام تحفوں کے ساتھ بھیجتے رہتے تھے، لیکن حسنوں نے انہیں پہلے ہنس مسکرا کر ٹالا۔ پھر عورتوں کی ایک محفل میں اس نے اس عورت کی بے عزتی کرتی تھی جو ان آدمیوں کے پیغام لایا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ان دونوں سے کہہ دینا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کی بے عزتی کروں گی۔ میں سمجھ گیا کہ اس عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے خطرے میں اپنی عقل کو ٹھکانے رکھا اور اتنی وزنی سل اکھاڑ کر اور اسے سنبھال کر عین نشانے پر پھینکا تھا۔ یہ طاقت کردار کی تھی۔ مجھے یہ کہاوت سچی معلوم ہونے لگی کہ عورت اگر اپنے خاوند کی موت کے بعد بھی اس کی وفادار رہے تو اس میں اپنی طاقت کے علاوہ خاوند کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مرد ہو یا عورت، اخلاق، چال چلن اور خیالات پاک صاف رہیں تو اس میں خدا بہت ساری فالتو طاقت بھر دیتا ہے جو بوقت ضرورت کام آتی ہے۔ ہم جب حسنوں کی باتیں سن کر وہاں سے آنے لگے تو کسی نے بتایا کہ حسنوں تھانے سے واپس آ رہی ہے۔ ہم نے اسے راستے میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ ویسے تو وہ خوبصورت ہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پاکیزگی اور فتح کا جو تاثر تھا، اس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ اس کے ساتھ گاؤں کے 3-4 آدمی تھے۔ ہم نے حسنوں کو روک کر مبارکباد دی اور کہا کہ اس نے مردوں والی بہادری دکھائی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، بھلا ہو تمہارا ویرو، جو کیا میرے اللہ نے کیا۔ اس زمانے میں عدالتوں میں مقدمے سالوں کے حساب سے نہیں، ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے چلتے تھے۔ دونوں ڈاکوؤں کو 5-5 سال سزائے قید تیسرے مہینے مل گئی تھی۔ اس زمانے میں سزائے قید صحیح معنوں میں سزا ہوتی تھی۔ سارا دن چکی پسواتے اور رہٹ کے ساتھ بیلوں کے بجائے قیدیوں کو جوتا کرتے تھے۔ قیدی جب جیل سے نکلتا تھا تو اسے 1 کے 4 نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے 3-4 مرتبہ حسنوں کو دیکھا۔ 2 مرتبہ ہم 2 دوست صرف اسے دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں گئے۔ پھر یہ واقعہ پرانا ہونے لگا۔ اس کے متعلق ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ بیوگی کاٹ رہی ہے تو حسنوں کاٹ رہی ہے۔ بعض کہتے تھے کہ حسنوں کا پیر کامل ہے،
لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا پیر کون ہے۔ وہ اداس بھی نہیں رہتی تھی، خوش باش عورت تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی دوستی کے امیدواروں نے چوری چھپے اس پر نظر رکھی تھی کہ وہ نہایت خفیہ طریقے سے کسی کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہے، لیکن انہیں حسنوں کا کوئی دوست نظر نہ آیا۔ اب اس کی عمر کم و بیش 30 سال ہو گئی تھی جب ہم اسے ایک آدمی کے ساتھ گاؤں سے اتنی دور غیر آباد اور کھڈ نالوں کے علاقے میں دیکھ رہے تھے۔ ہم گہرائی میں تھے، گو کو ہم نے رکھ دیا تھا۔ ہمارے 2 ساتھیوں نے اوپر جا کر چھپ کر دیکھا اور نیچے آ کر بتایا کہ وہ حسنوں ہے اور اس آدمی کے ساتھ باتیں کر کے چلی گئی ہے اور وہ آدمی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے۔ ہم نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ہے حسنوں کا خفیہ دوست۔ اس وقت حسنوں کا بچہ 7 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس بچے کی خاطر تو وہ جی رہی تھی، اگر وہ کہیں اور گئی تھی تو اپنے بچے کو ساتھ کیوں نہ لے کر گئی؟ ہم نے سنا تھا کہ بچے سے تو وہ جدا ہوتی ہی نہیں۔ بچے کو ساتھ نہ لانے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس آدمی کے پاس آئی تھی۔ میرے 3-4 ساتھیوں نے کہا کہ یہ دونوں پہلے کسی ڈھکی چھپی جگہ اکٹھے رہے ہیں۔ آدمی وہاں سے پہلے نکل آیا، پھر حسنوں کسی اور طرف سے باہر آئی۔ ہم سب گو کو اٹھا کر اوپر چلے گئے۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اس آدمی کے پاس سستانے کے لیے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور حسنوں کی بات چھیڑ دیں گے۔ ہمیں اس کے برا منانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ اکیلا اور ہم پوری درجن تھے۔ ہم اس سے باز پرس نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اور کیا اس کے ساتھ واقعی حسنوں کے تعلقات ہیں۔ ہمیں دیکھ کر اس آدمی نے پگڑی کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، مجھے یقین تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر گو کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس کے متعلق باتیں کرنے اور ہماری سننے لگا۔ اس کی عمر حسنوں جتنی تھی، یہی کوئی 30-31 سال۔ اس کا رنگ گندمی تھا، چہرے میں مردانہ کشش تھی، نقش اچھے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی جو سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی یہ داڑھی نہ ہوتی تو اس کے چہرے میں اتنی کشش بھی نہ ہوتی۔ قد بت بھی اچھا اور جسم پھرتیلا تھا۔ ہم اپنے ساتھ کھانے کے لیے انڈے اور پراٹھے لے گئے تھے۔ یہ ہم نے نہیں کھائے تھے کیونکہ ہمیں کھانا اس گاؤں والوں نے کھلا دیا تھا جس کے قریب ہم نے گو ماری تھی۔ ہم نے اپنے پراٹھے وغیرہ اس کے آگے رکھ دیے اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ لڑکو، تم نے میرا کام کر دیا ہے، میں تو بھوک سے مرا جا رہا تھا۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو جائے۔ وہ خوش طبع آدمی تھا، ہماری کوشش کے بغیر ہی ہمارے ساتھ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہماری جو باتیں ہوئیں وہ سب آپ کے کام کی نہیں۔ میں صرف وہ بات سناؤں گا جس سے میری یہ کہانی مکمل ہوتی ہے۔ ہم گپ شپ، ہنسی مذاق اور باتوں باتوں میں اسے حسنوں کی طرف لے آئے اور اسے پوچھا کہ اس عورت کو وہ کس طرح جانتا ہے۔ حسنوں اس کی رشتہ دار نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ پوٹھوہاری نہیں بول رہا تھا۔ اس کی زبان سرگودا کے کسی علاقے کی تھی۔ وہ حسنوں کے متعلق کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے اسے کہا کہ حسنوں کی شرافت اور پاکیزگی مشہور ہے اور سب حیران ہیں کہ وہ بیوگی کس طرح گزار رہی ہے۔ صاف بات ہے جی، میرے دوست شہباز نے کہا، ہر کسی کو شک ہے کہ حسنوں نے کسی کو خاوند تو نہیں بنایا، لیکن اس کی زندگی پاک صاف بھی نہیں گزری۔ اس نے کسی نہ کسی کے ساتھ خفیہ آشنائی کر رکھی ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی آشنائی کس کے ساتھ ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس عورت پر ایسا شک نہ کرو ورنہ تمہیں اللہ کی ذات بخشے گی نہیں۔ ہم نے اس کی بات کو رد کر دیا اور اسے کہا کہ حسنوں ہماری کچھ نہیں لگتی۔ اگر اس نے کسی کو درے پردہ دوست بنا رکھا ہے تو ہمیں کیا؟ ہم صرف دلچسپی کی خاطر پوچھ رہے ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا، اس نے کہا، میں تمہاری طرح اعلیٰ خاندان اور ذات کا آدمی ہوں، لیکن میں نے اپنے خاندان کا نام ڈبو دیا ہے۔ تم اپنے اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ورنہ بہت بری سزا پاؤ گے۔ میں وہ ڈاکو ہوں جس نے حسنوں کے گھر نقب لگائی تھی۔ میرا نام علی حیدر ہے۔ ان 2 آدمیوں کو میں اپنے ساتھ لایا تھا جن میں سے ایک حسنوں کی پھینکی ہوئی سل کے نیچے آ کر مر گیا اور دوسرا میرے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ ہم یہ سن کر حیران نہ ہوئے کیونکہ ہم اسے جھوٹ سمجھ رہے تھے کہ اس شخص نے حسنوں کے مکان میں نقب لگائی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے کہا، حسنوں کے سارے گاؤں نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے حوالات سے کچہری لے جایا گیا تھا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ اب بھی مجھے پہچان لیں گے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔
اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں حسنوں کی عزت بچانے کے لیے تمہارے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، حسنوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، یہی اس کے ساتھ بات کی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حسنوں کی سل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اس نے حسنوں کے ساتھ اپنی اس ملاقات کا قصہ یہ سنایا کہ وہ پیشہ ور ڈاکو نہیں، سرگودا کے علاقے کے زمیندار مشہور ہیں۔ یہ بھی مشہور تھا کہ ان زمینداروں کے گھروں میں روپیوں سے گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ عیاش تھا۔ علی حیدر کے 7 بھائی اور 3 بہنیں تھیں جو 2 بیویوں میں سے تھیں۔ اولاد بھی باپ کے نقش قدم پر چل نکلی۔ علی حیدر نے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی بہنیں بھی بدکار تھیں، ایک کی شادی ہوئی تو بھی اس نے یارانے نہ چھوڑے۔ علی حیدر بدی میں ایسا اندھا ہوا کہ جرائم پیشہ لوگوں سے جا دوستانہ گانٹھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کا باپ مر گیا، بھائیوں اور بہنوں نے جائیداد تقسیم کر لی۔ ان میں اتفاق اور اتحاد پہلے ہی نہیں تھا، اب وہ ایک دوسرے کے بے غیر ہو گئے۔ علی حیدر اپنے خاندان سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ یہ کیا کہ اسے حصہ اس کے حق سے تھوڑا دیا۔ علی حیدر نے پرواہ نہ کی۔ اسے نامی گرامی ڈاکوؤں اور راہزنوں کے کارنامے اچھے لگتے تھے۔ شراب، چرس اور بدی نے اس کی عقل مار ڈالی اور اس نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنا لیا جس میں 5 آدمی تھے۔ ان میں ایک نقب زنی کا ماہر تھا۔ علی حیدر اس گروہ کا سردار تھا۔ اس نے جہلم کے علاقے میں ڈکیتی کی وارداتیں اور شاید 3 وارداتیں راہزنی کی۔ ان وارداتوں سے اسے بہت مال ملا۔ چونکہ وہ پکڑا نہیں گیا تھا اس لیے وہ اور اس کے ساتھی دلیر ہو گئے۔ انہوں نے الگ الگ وارداتیں بھی کی۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ ہمارے علاقے میں کیوں آیا اور یہاں کس نے اسے اپنے پاس رکھا۔ کہتا تھا کہ وارداتیں کرنے والے ایسی باتیں کسی کو نہیں بتایا کرتے۔ اس نے بتایا کہ حسنوں کے گھر جو مال و دولت تھا اس کی خبر ایک گھر بھیدی نے دی تھی۔ اس نے گھر بھیدی کا نام بھی نہ بتایا۔ یہ نام اس نے پولیس کو بھی نہیں بتایا تھا۔ گھر بھیدی نے اسے بتایا تھا کہ حسنوں کے گھر میں رقم اور زیور کہاں پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر آیا۔ ان میں وہی نقب زنی کا ماہر تھا جو حسنوں کی سل کے نیچے آ کر مر گیا تھا۔ اس شخص نے بڑی تیزی سے دیوار سے پتھر نکالے اور سب سے پہلے علی حیدر پھر اس کا دوسرا ساتھی اندر گئے۔ نقب لگانے والا بعد میں گیا۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ کس طرح پکڑے گئے تھے۔ علی حیدر نے سنایا کہ وہ آخر اونچی ذات کے خاندان کا آدمی تھا، اس لیے اس کے دل میں اس عورت کی عزت پیدا ہو گئی جس نے گھبرانے اور شور مچانے کے بجائے اتنی وزنی سل منڈیر سے اکھاڑ لی اور سب کو پکڑوا دیا۔ اس نے حسنوں کو اچھی طرح دیکھا۔ حسنوں کو وہ مقدمے کے دوران کچہری میں بھی دیکھتا رہا۔ حسنوں اس کے دل میں اتر گئی۔ علی حیدر جب تھانے میں تھا تو اس نے تھانے دار سے جو ہندو تھا کہا کہ وہ اسے اتنی رشوت دے گا جتنی وہ اپنے منہ سے مانگے گا، وہ اسے بچا لے۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ سودا کر لیا، لیکن اس نے علی حیدر سے کہا کہ وہ مقدمہ گول نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ حسنوں شناخت پریڈ میں علی حیدر کو شناخت نہ کرے۔ تھانے دار نے گاؤں کے نمبردار کو تیار کر لیا تھا کہ وہ علی حیدر کی شناخت میں شک پیدا کر دے کہ یہ آدمی وہ نہیں۔ قانون میں یہ گنجائش ہے کہ گواہوں میں ذرا سا اختلاف پیدا ہو جائے تو ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے۔ تھانے دار کو علی حیدر نے اتنی زیادہ رشوت دینے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے حسنوں کو اس بہانے سے تھانے بلایا کہ اس کے بیان میں کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ پوری کرنی ہے۔ حسنوں تھانے گئی تو تھانے دار نے علی حیدر کو حوالات سے نکال کر حسنوں کو اس کے سامنے بٹھا دیا اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تھانے دار نے حسنوں سے کہا کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ تم نے علی حیدر کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ تم علی حیدر کو بچا سکتی ہو؟ تھانے دار نے اسے بتایا کہ وہ کیا کرے۔ حسنوں نہ مانی۔ علی حیدر نے حسنوں سے کہا کہ اس سے یہ کام مفت نہیں کروایا جا رہا۔ علی حیدر اسے سونے کے زیورات دے گا اور وہ جتنی رقم مانگے گی وہ بھی دے گا۔ مجھے خدا نے طاقت اور عقل دی تھی کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کس طرح پکڑوا سکتی ہوں۔ حسنوں نے کہا، میں خدا کے کاموں میں دخل نہیں دوں گی۔ میرے آگے زیورات کا ڈھیر لگا دو، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اگر میں نے تمہیں بچا لیا تو تم کسی اور بیوہ کا گھر لوٹو گے اور ہر جگہ نقب لگاتے پھرو گے اور یہ گناہ میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ میں اپنی زبان کو ناپاک نہیں کروں گی۔
تھانے دار نے اسے یہ کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی کہ حسنو، تم نے ایک ڈاکو کو قتل کیا ہے، تم ان ملزموں کو شور مچا کر پکڑوا سکتی تھیں، تمہیں کسی کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں، میں تمہیں قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ دیہات کے لوگ پولیس سے بہت ڈرا کرتے تھے، لیکن حسنو نہ ڈری۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ وہ اسے گرفتار کر لے اور وہ کچہری میں بتائے گی کہ اس نے اس آدمی کو کیوں قتل کیا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت ہے یا کیا ہے۔ علی حیدر نے ہمیں یہ قصہ سناتے ہوئے کہا، میں نے بڑی خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں، لیکن حسنو کی خوبصورتی کے ساتھ اس میں جو دلیری تھی، اس نے مجھے حسنو کا مرید بنا دیا۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ جانے دو، اس عورت کو مجبور نہ کرو۔ مجھے اس گاؤں کے نمبردار نے بتایا تھا کہ یہ بڑے پاک اور صاف چال چلن کی عورت ہے اور یہ نوابوں جیسے آدمیوں کو دھتکار چکی ہے۔ علی حیدر کو 5 سال قید ہو گئی تو جیل میں حسنو ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہی۔ علی حیدر کو قید کی مشقت نے انسان بنا دیا۔ وہ عیاش شہزادہ تھا، مگر جیل میں اسے گدھا بنا لیا گیا۔ یہ اس کی پہلی سزا تھی۔ اس کے سارے کس بل نکل گئے۔ رو رو کر اس نے قید کاٹی اور 4.5 سال بعد جیل کی معافی کی وجہ سے جیل سے نکلا۔ وہ ہمارے علاقے میں اسی ٹھکانے پر آیا جہاں وہ پہلے آ کر ٹھہرا تھا۔ اس نے اسی گھر بیدی کو بلایا جس نے اسے حسنو کے گھر کی خبر دی تھی۔ یہ شخص علی حیدر کا احسان مند تھا، کیونکہ علی حیدر نے اسے بچا لیا تھا۔ علی حیدر نے اسے کہا کہ وہ اسے جھولی بھر کر انعام دے گا۔ وہ اسے حسنو سے ملا دے۔ اسے کہنا کہ تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گا، میرے ساتھ شادی کر لو۔ تمہاری زمین بیچ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میری اپنی زمین ہے، میں تمہارا غلام رہ کر شریفوں کی زندگی گزاروں گا۔ گھر بھیدی نے حسنو کے ساتھ بات کی۔ حسنو نے جواب دیا کہ میں عزت اور حیثیت والے آدمیوں کو جواب دے چکی ہوں، تم تو پھر ڈاکو ہو۔ علی حیدر کو یہ جواب ملا تو اس نے گھر بھیدی سے کہا کہ وہ کسی طرح حسنو سے ملا دے۔ گھر بھیدی کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ حسنو نے ایک روز جواب دیا کہ میں فلاں دن فلاں گاؤں کو جا رہی ہوں اور اسی دن واپس آ جاؤں گی۔ علی حیدر میری واپسی پر راستے میں کھڑا رہے، میں چلتے چلتے اس کے ساتھ بات کر لوں گی۔ علی حیدر بہت دیر سے یہاں بیٹھا حسنو کی راہ دیکھ رہا تھا۔ حسنو اپنے بچے کو شاید اس لیے ساتھ نہیں لائی تھی کہ وہ بچہ ہے، گاؤں میں بتا دے گا کہ اس کی ماں راستے میں ایک آدمی سے ملی تھی۔ وہ علی حیدر کو نظر آئی تو وہ اٹھا۔ حسنو اس کے پاس رک گئی۔ علی حیدر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے حسنو سے معافی مانگی اور کہا، میں نے شریفوں کی زندگی گزارنے کی قسم کھائی ہے، اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں اس راستے سے ہٹ نہیں سکوں گا جو مجھے جیل خانے میں لے گیا تھا۔ میری محبت کو قبول کر لو، مجھ پر رحم کرو۔ تم مجھ پر رحم کرنے میرے گھر نہیں آئے تھے، حسنو نے کہا، تم میرا گھر خالی کرنے آئے تھے۔ تم میرے دشمن ہو۔ میں اس خاوند کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی جس کی قبر پر ہر جمعرات دیا جلاتی ہوں۔ وہ چل پڑی۔ علی حیدر کے آنسوؤں کی اس نے پرواہ نہ کی۔ یہ قصہ سناتے ہوئے بھی علی حیدر کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اٹھا اور سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ 25-26 سال بعد ہم تمام دوست حسنو کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کا بیٹا 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ حسنو کی قبر اپنے خاوند کے پہلو میں بنائی گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے کہا، اب میں ان دونوں قبروں پر دیے جلایا کروں گا۔